ایک نصاب دیتا ہوں، وہ 3 تسبیحات کا نصاب ہے۔ میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ سب معاف ہو جائیں گے پر میں معاف نہیں ہوں گا، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار بناواں ہوں۔ نے یہاں تک فرمایا جو 3 تسبیحات صبح شام اہتمام سے کرے، صرف 3 سال، اور وہ اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا اعلیٰ مقام اس کو دکھانے کا۔ جو کہتے ہیں میری چربیلے نظام، کولیسٹرول، فلاں فلاں چربیاں بڑھ گئیں، پیٹ ویٹ بڑھ گیا، اب یہ آیت صبح پڑھ لیں، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے، اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے۔ اب ایک بندے کا سوال ہے کہ میں کون سا ذکر کروں، کون سا عمل کروں، اور جب چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی طرف خیر متوجہ ہوتی ہے۔ ہر بندے کو ایک تسبیح بتاتے تھے، ذکر بتاتے تھے، اعمال بتاتے تھے۔ اب ایک بندے کا سوال ہے کہ میں کون سا ذکر کروں، کون سا عمل کروں۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر، جسے پیر و مرشد کہتے ہیں۔ سارے معمولات کر سکتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر، پھر وہ جیسے اپنے معمولات تمہیں دے وہ ویسے کرے۔ اس کی مثال یوں دیتے ہیں جیسے ہر دوا شفا ہے، پر میرے لیے کون سی دوا شفا ہے؟ ہر دوا بیماری کا علاج ہے، ہر جڑی بوٹی بیماری کا علاج ہے، ہر گولی کیپسول ٹیکا بیماری کا علاج ہے، پر میرے لیے کون سی دوا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جائے تو اس سے اپنے اذکار منتخب کرا لیں، اور اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ پھر اس ترتیب سے اس روحانی دنیا سے چلتا رہتا ہے، اور جب چلتا رہتا ہے تو انشاءاللہ اس کی طرف خیر متوجہ ہوتی ہے، رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ میں آج آپ کو ایک نصاب دیتا ہوں، وہ 3 تسبیحات کا نصاب ہے۔ ایک تسبیح تیسرا کلمہ، ایک تسبیح درود پاک، اور ایک تسبیح استغفار۔ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اللہ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ۔ میں ایک بات اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم نے یہ ایک تسبیح مانگ کے پڑھنی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی عظمت کا استحضار، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور درود پاک سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کا استحضار ہو، ماں کا احسان، باپ کا احسان، استاد کا احسان، کسی محسن کا احسان، اور کائنات میں سب سے بڑا احسان میرے کملی والے کا ہے، میرے آقا کا۔ اور استغفار پڑھتے ہوئے یہ تصور ہو، یا اللہ ساری کائنات ایک طرف، میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں، میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار ہوں، اے سخی آقا، سب معاف ہو جائیں گے پر میں معاف نہیں ہوں گا، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار بناواں ہوں، اے دکھ سانو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں۔ استغفار اس کیفیت کے ساتھ، ایک درویش نے یہاں تک فرمایا جو 3 تسبیحات صبح شام اہتمام سے کرے، صرف 3 سال، 3 تسبیحات صبح شام 3 سال اہتمام سے کرے، توجہ سے کرے، دھیان سے کرے، اللہ پاک مرنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا محل اور اعلیٰ مقام دکھائیں گے، اور وہ اس وقت تک اللہ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ اس کا اعلیٰ مقام اس کو دکھانے کا۔ میں ایک طبی ٹوٹکا بھی ضرور بتاؤں گا۔ آلو بخارا خشک، جس کی کائے نہ جاتی اور کائے کسی چیز سے نہ رکی، حاملہ کی کائے، اس کو خشک آلو بخارا ٹافی کی طرح چوسا۔ جو کہتے ہیں میری چربیلے نظام، کولیسٹرول، فلاں چربیاں بڑھ گئیں، پیٹ ویٹ بڑھ گیا، اور وہ بالکل بہترین فٹ ہونا چاہتا ہے، دن میں چند 7 8 10 آلو بخارے، یہ عام دنوں میں آلو بخارے کا چوسنا معدے کے السر، گرمی، تیزابیت کے لیے، موٹاپے کے لیے، اور ہائی بلڈ پریشر کا زبردست علاج ہے۔ خشک آلو بخاری کی بات کر رہا ہوں، اس کو چوستے رہیں، گٹلی پھینک دیں، بہت فائدے ہیں اس کے، بہت نفع ہیں، موٹاپے کا علاج، پیٹ کے بڑھنے کا علاج، اور یہ ہائی بلڈ پریشر کا علاج، سخت پیاس کا علاج، سخت گرمی کا علاج، لو کا علاج، جلن کا علاج، اور اس کے علاوہ منہ کے چھالوں کا علاج، معدے کے السر کا علاج، بواسیر کا علاج۔ آلو بخارا منہ میں رکھ کے چوسیں۔ شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور بڑی بڑی بیماریاں صرف دانتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور خلال نہ کرنے کی وجہ سے۔ خلال بالکل نرم ہو، خیال کیجئے گا، بڑا خلال خود دانتوں کے درمیان خلا ڈال دیتا ہے، اور موٹا خلال خود نقصان دہ ہوتا ہے، تیز دھار نہ ہو، ہلکا سا خلال ضرور کریں اپنی مزاجوں میں، اپنی طبیعتوں میں۔ اور خلال کبھی بھی دانتوں کی صحت کے لیے، جسم کی صحت کے لیے نہ کیجیے گا۔ کبھی بھی خلال کروں گا اس سے شوگر نہیں ہوگی، مجھے بلڈ پریشر نہیں ہوگی، بیمار، کبھی نہیں کرنا۔ خلال کرنا اس لیے ہے کہ اللہ
خلال کرنا اس لیے کہ یا اللہ یہ تیری حبیب کی سنت ہے، میں تو سنت سمجھ کے کر رہا ہوں، پر میں جس دور میں سنت کو سارا جہان چھوڑ دے اس دور میں سنت میں عمل کرنے والا ایسے ہے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب۔ تو اے اللہ سنت ہے تیری حبیب، میں اس لیے خلال کر رہا ہوں۔ اچھا، سنت کی ساری برکتیں ملیں گی، صحت بھی مل جائے گی اور فٹنس بھی مل جائے گی۔ آپ ایک آیت ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بس یہاں تک۔ اب یہ آیت صبح پڑھ لیں، اس کو پہلے سے نکال کے رکھ لیں، موجودہ نکال لیں، نیٹ پہ نکال لیں، موبائل پہ نکال لیں، قرآن پاک میں لکھی ہے۔ جب پہنچے نا بیدک الخیر، اس کو سارا دن دہرائیں، ساری رات دہرائیں، سارا دن دہرائیں۔ اے اللہ ساری خیریں تیرے ہاتھ میں ہیں، اللہ تو میرے ساتھ خیر کا معاملہ کر دے، اللہ میرا کام فلاں الجھا ہوا ہے، اللہ میری فلاں مشکل ہے، یا اللہ میری فلاں پریشانی ہے، یا اللہ میری فلاں ناکامی ہے، اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ میری یہ الجھن ہے۔ بیدک الخیر، بیدک الخیر، بیدک الخیر، خیر تیرے ہاتھ میں ہے، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی۔ اس کو اگر پڑھ لینا بیدک الخیر اور سوتے ہوئے باقی آیت کو پورا کر لیں، انک علی کل شیء قدیر۔ باقی کیوں آگے کہتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے تو یہ کر سکتا۔ کتنے اولیاء، صلحاء، بزرگ، ہستیاں صرف اس آیت بیدک الخیر کی برکت سے اللہ سے وہ منوایا جو دنیا دیکھتی رہے گی، جو دنیا ترستی رہے گی، جو لوگوں کے پاس نہیں وہ یہی۔ میرے آقا حج پہ تشریف لا رہے تھے، اماں کا مزار آیا، اب میں سارا لشکر وہیں رہ گیا۔ میرے آقا کی 60 سال کے قریب عمر تھی، گھٹنوں میں سر دے کے جو روئے اماں کے مزار پر۔ سارا لشکر رات وہیں گزاری، 6-7 سال کے تھے، اماں کو آخری لمحات میں دیکھا، صرف ایک لونڈی ساتھ تھی۔ پھر وہ اماں کو تدفین کیسی ہوئی ہوگی، نہیں آ رہے تھے، اماں کی قبر سے چپکے ہوئے تھے۔ ماں کی محبت وہ لونڈی کیسے دے سکتی تھی، وہ خاتمہ کیسے دے سکتی تھی۔ پھر وہ زندگی کا واپس نظام لوٹا، آپ حج پہ تشریف لا رہے تھے اور سارا لشکر وہاں رکا، اور اماں کے مزار پہ بیٹھ کے میرے آقا اپنے گھٹ میں سر دے کے گھنٹوں روئے تھے۔ اس ایک رونے کا ایک آنسو کا قطرہ، اس کی برکت، اس کا کائنات کا نظام وہ ہمیں عطا فرما دے، اس قطرے کی خیریں ہمیں عطا فرما دے، اس قطرے کی برکتیں عطا فرما دے۔ ایک نہایت غریب آدمی تھا، وہ بار بار آپ کو کہہ رہا تھا میرے گھر چلے، میرے گھر چلے، بار بار کہہ رہا تھا میرے گھر چلے۔ میں نے کہا ہاں۔ اس کی کیفیت یقین جانی میں اس کے گھر گیا، آپ نہیں سوچ سکتے کہ اس کے گھر کی غربت نہیں تھی، غربت سے بھی کوئی آخری درجے کی غربت ہو۔ لاہور میں اس وقت سردی ہوگی، 7-8 میں ہوگی، 11 میں ہوگی، کتنی ہے؟ 11 میں ٹمپریچر ہوگا، 6 ہے، اور اگر یہی -6 ہو جائے اور -32 ہو جائے تو پھر کیا حال ہوگا؟ ہر چیز جم جائے گی، ہر چیز جم جائے گی، ہڈیاں بھی، خون بھی، جسم بھی، ہر چیز جم جائے گی۔ سمجھ لیں کہ یہ آج لاہور کی جو سردی 6 پہ ہے، یہ -6 پہ اور -16 پہ غربت کی انتہا تھی اس گھر میں۔ میں نے دیکھا گھر کی کوئی چیز نہیں تھی، دیوار گری ہے نا تو پھر پرانی چادریں، پھر وہ چادر بھی پھٹ گئی ہے، پھر اس چادر کے ساتھ کوئی شاپر سی دیا ہے یا کوئی چیز سی دی ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ غربت کی بھی ہوتی ہے عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راحت و آرام، راحت اور آرام کا قافلہ خود سفر کر جاتا ہے اس گھر سے۔ یا رخت اقامت کا سر انجام ہے بے جا، اس منزل پر خوف پہ آرام ہے بے جا، عقبا کے سوا یاں کا ہر کام ہے بے جا، مانے دے نگی آرزو نام ہے بے جا۔ ہر چیز سفر کر جاتی۔ مجھے کہنے لگے کہ آج وہ خوشحال ہیں۔ وہ خوشحال نہیں ہیں، بہت زیادہ خوشحال ہیں۔ وہ صاحب مجھ سے کہنے لگے، وہ سندھ کے تھے، اور میں نے کہا میں ان کو کیا عمل بتایا تھا، مجھے یاد نہیں۔ اس نے اشارہ کیا تو فوراً مجھے وہ سارا یاد آیا۔ انہیں میں نے 3 چیزیں بتائی تھی۔ گھر میں، پورے گھر میں چارپائی نہیں تھی، ایک چارپائی تھی تو اس پہ کپڑا ڈلا ہوا۔ مجھے کہنے لگے سائیں آپ یہاں بیٹھے، میں بیٹھتا ہوں، نیچے چلا گیا۔ وہ چارپائی کا بانی ٹوٹا ہوا تھا، چھوٹا تھا، تو تھی بہت پرانی، یعنی آخری درجے کی مفلسی، غربت، تنگ دستی۔ میں نے ان سے 3 چیزیں انہیں بتائیں اور 3 وعدے لیے۔ پہلا وعدہ یہ لیا، فجر کے وقت رزق تقسیم نہیں ہوتا۔ آج ایک لفظ دے رہا ہوں، وہ لفظ یاد رکھیے گا، بخت تقسیم ہوتا ہے۔ بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ بخت جب بیدار تھا، بدبخت آنکھیں سو گئیں۔ رزق نہیں،
وقت کے اندر پھر رزق بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، نسلوں کے لیے بلندیاں بھی ہیں، راحتیں بھی ہیں، رحمتیں بھی ہیں، ثروتیں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، خوشحالیاں بھی ہیں، ساری نعمتیں وقت میں ہیں، وقت میں۔ ایک تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ فجر کے وقت یہ آیت الکرسی والا عمل کریں، آیت الکرسی والا 2011 میں آیت الکرسی کا عمل بتایا تھا کہ وہ وقت کی تقسیم کا ہوتا ہے، وقت کی ترتیب کا ہوتا ہے، اور نصیب اور مقدر کے جاگنے کا ہوتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں، کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، ایک تو ان کو جو وقت نے آ کے لیا، اس وقت کی بنیاد فجر سنتیں گھر میں آیت الکرسی پڑھیں اور گھر سے پڑھتے ہوئے جائیں، اور مسجد میں جتنی دیر انتظار نماز کا ہے اتنی دیر بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھتے رہے۔ ایک تو یہ عمل میں نے انہیں دیا تھا اور انہوں نے کیا۔ دراصل ہماری طبیعتوں میں ہے کہ بس چٹکی لگائیں اور ہو جائے۔ وہی وقت تھا سونا بنانے کا، وہی وقت۔ یہ آیت الکرسی اسم اعظم ہے، آیت الکرسی، اس کا لفظ اللہ سے شروع ہوتا اور عظیم پہ ختم ہوتا ہے، اور میں نے ان سے عرض کیا کہ سارا دن پڑھنا ہے یا اللہ یا عظیم۔ آیت الکرسی کا پہلا اللہ لا اور ختم وَهُوَ العلی العظیم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو نام ہے وہ اللہ کے اسماء حسنہ سے ہے، اسماء حسنہ سے۔ میرے اللہ کا نام ہے علی، العلی العظیم۔ ان سے میں نے عرض کیا اس وقت کہ سارا دن اس کو پڑھو، وضو بے وضو، سارا گھر سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے اور خوب پڑھے۔ اور انہوں نے پڑھا۔ یاد رکھیے گا، محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں۔ یہ میرا چھوٹا سا بول یاد رکھیں۔ محنت، دولت، مال، چیزیں، اسباب کے لیے محنت شرط ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرنا ناپسندیدہ عمل ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ محنت پہ فیصلے بھی ہو جائیں۔ یہ شرط نہیں کہ محنت پہ فیصلے ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے اماں رحمت اللہ علیہ کے الفاظ یاد ہے، فرمان لگے پترو کلام بھی تو اجازت مانگ دے اللہ کو، کلام بھی اوپر سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں اپنی تاثیر منتقل کروں یا نہ کروں۔ محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے یہ شرط نہیں، محنت شرط ہے، لازم کرنا ہے۔ لیس الانسان الا ما سعى۔ تو دوسرا میں نے ان سے عرض کیا کہ وظیفہ پڑھیں سارا دن، یا اللہ یا عظیم، یا اللہ یا عظیم، سارا دن پڑھیں، سارا گھر پڑھے یا اللہ یا عظیم۔ اور تیسرا ایک کام میں نے انہیں بتایا تھا کہ دن میں کچھ وقت صبح، کچھ وقت شام، دنیا کے جتنے بھی پریشان لوگ ہیں نا ان کے لیے دعا کرنا، اپنے نہ کرنا۔ کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی ناکامی، کوئی پریشانی، اور اس میں اگر ایسے لوگوں کا تذکرہ ذہن میں آ جائے جو دشمن ہیں، حاسد ہیں، کینہ پرور ہیں، جادوگر ہیں، اگر ان کا تذکرہ ذہن میں آ جائے اور ان کا ذہن میں آ جائے، ان کے لیے بھی دعا کرنا، نکلے کی مشکل سے پر خوب کرنا۔ 3 کام دیے تھے میں نے۔ ایک صبح آیت الکرسی چند بار، کوئی تعداد نہیں۔ دوسرا سارا دن یا اللہ یا عظیم، کوئی تعداد نہیں، کھلا لیکن بہت زیادہ۔ اور تیسرا جذبے دیے تھے، یہ دعا نہیں ہے اصل میں، جذبے ہیں، اور جذبے منتقل ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا، اب تو مانگنے والے فقیر یہ لفظ نہیں کہتے، پہلے کہتے تھے سب کی خیر سب کا بھلا۔ اب تو میں نے نہیں سنا، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ یہ جو نا سب کی خیر سب کا بھلا، اس میں سارے آئیں، مسلم غیر مسلم، ہر بندہ ہر طبقہ اس میں ہے، سب کی خیر سب کا بھلا، سب اسی میں آتے ہیں۔ 3 کام میں نے بتائے تھے، انہوں نے میری بات کو قدردانی سے لیا۔ رب نے مفلسی اور مفلسی کی بھی انتہا سے تونگری کے دروازے، خوشحالی کے دروازے کھول دیے۔ اب یہ کتنی نسلوں تک چلتا ہے، یہ بھی ایک بات بتا دوں، یہ کتنی نسلوں تک چلے گا، پتہ نہیں کتنی نسلوں کے لیے فیصلہ ہوا۔ وہ نسلیں ہیں، بس ان نسلوں کے ساتھ بخت ہوگا، بلندی ہوگی، رزق ہوگا، ان نسلوں سے آگے ہمارے فیصلے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس نے محنت ہی اور کوشش ہی اتنی نسلوں کے لیے کی تھی، اس کے علاوہ اس نے کوشش کی ہی نہیں، لہذا اس کے مطابق اس کو مل گیا۔
یہ جو توجہات ہوتی ہیں نا نسبتوں کی توجہات یہ تونگری کے دروازے کھولتی ہیں، لیکن میرا رب میرے جذبے تولے گا. جب میرا رب میرے جذبے تولے گا، ان جذبوں کے بقدر پر تقسیم ہوگی. میں نواب شاہ کے اس مفلس اور غریب گھرانے کو 2 وظیفے دے آیا تھا، ایک جذبہ دے آیا تھا. 2 وظیفے دے آیا تھا، ایک جذبہ دے آیا تھا جس کے اندر سب کے لیے خیر خائی، سب کی خیر، سب کا بھلا. کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی رنگ ہے، کوئی بھی نسل ہے، کوئی بھی شخص، وہ اس کا نظام ہے، دے نہ دے، لیکن وہ میرے جذبوں کو میرا رب بیٹھا اوپر سے تول رہا ہے. فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں اور اللہ جل شانہ کو ان 2 صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کرے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ، یہ 2 نفل بہت کمال نفل انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں. روحانی طاقت اور جسمانی طاقت میں بہت زیادہ محبت اور پیار، اپنے آپ کو توجہ دیں. محبت پیار اس لیے استعمال کیا کہ اپنی روحانیت کو بھی محبت دینی ہے، اپنے جسم کو بھی محبت دینی ہے، اور محبت احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے. اور محبت کے لیے آپ نے اپنے جسم پہ اور اپنی روح پہ توجہ دینی ہے. اس کے لیے میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آپ سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں. آپ تہجد کے صرف 2 نفل پڑھیں، بس 6 پڑھیں، 12 پڑھیں، 2 نفل پڑھیں. اچھا اس 2 میں بہت سی نیتیں کریں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ الاستغفار، صلاۃ التوبہ. مولا جو زندگی پہلی گزری اس پہ ندامت، جو زندگی پہلی گزری اس پہ توبہ، جو زندگی پہلی گزری اس پہ استغفار. تو شہنشاہ ہے، تو کریم. تہجد تو ویسے ہے، اس کو صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الاستغفار. اچھا اگر میں ایک عمل بتا دوں، اگر آپ صلاۃ التوبہ اور صلاۃ التہجد اور صلاۃ الاستغفار میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 بار، دوسری رکعت میں سورۃ قل هو اللہ، سورۃ الاخلاص 11 بار، اللہ بہت طاقتور. فرمایا جو بندہ تہجد کے وقت نفل پڑھے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی، جو یہ نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، نفل پڑھے اور اس نفل کے پڑھنے میں، یہ نفل میں سورۃ الکافرون اس میں شامل کرے، پہلی رکعت میں 11 اور سورۃ قل هو اللہ پہلی رکعت میں 11، اور اللہ جل شانہ کو ان 2 صورتوں کا وسیلہ دے کے دعا کرے اور جو مانگے اللہ تعالیٰ. حتیٰ کہ یہاں تک کہہ کے فرمایا یہ نیت کرے کہ یا اللہ دائیں ہاتھ میں سورۃ الکافرون اور بائیں ہاتھ میں سورۃ اخلاص کے نقش لکھے ہوئے ہیں اور لکھی ہوئی سورت، اور میں تجھے ان 2 صورتوں کا واسطہ دیتا ہوں کہ مولا میرے اندر پاکی نہیں، میرے اندر معصومیت نہیں، میرے اندر خطائیں ہی خطائیں ہیں. تو پاک ہے، تیرا کلام پاک ہے، تو مطہر طاہر ہے، اور میرا مولا تیرا کلام طاہر مطہر ہے اور پاک ہے. اے اللہ اس کلام کے صدقے میں مجھے یہ مراد عطا فرما، میری یہ مشکل حل فرما، میری یہ پریشانی دور فرما. اور اس کے علاوہ یہ صورتیں خود آپ کے ان مسائل کا بھی حل ہے جو زندگی میں چل رہے ہیں، کیونکہ سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص، سورۃ قل هو اللہ، یہ جادو کا علاج ہے، یہ بندشوں کا علاج ہے، یہ ناکامیوں کا علاج ہے، یہ مشکلات مسائل کا علاج ہے، یہ نظر بد کا علاج ہے. یہ انسان کو ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی. سورۃ الکافرون ٹھوکریں نہیں کھانے دیتی. جو شخص یہ کہتا ہے میری زندگی میں ٹھوکریں لکھی ہیں، اس شب کے مقدر میں سحر ہے ہی نہیں، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر ٹھوکریں ہیں، اس سے کہیے گا یہ تہجد کا عمل کر لے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دوسرے سے چھٹے روزے تک 7 سلام کا عمل بھی کیا، کریں گے، آج بھی کریں گے، اور بہت طاقتور عمل ہے 7 سلام کا. قرآن پاک کے 7 سلام اور بہت حیرت انگیز عمل ہے، صدیوں سے آزمودہ عمل ہے. مشکلات، مسائل، ناکامیوں اور پریشانیوں کے لیے اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے، اس عمل میں توجہ کریں گے، اس عمل کو پھیلائیں گے. وہ عمل تو انشاءاللہ آپ کر رہے ہیں 7 سلام، اور یقیناً اس میں برکت اور خیر ہے، یقیناً اس میں راحت اور رحمت ہے، یقیناً اس میں عطا آپ لے چکے ہیں. آج کے 4تھے روزے میں آپ لے چکے ہیں، اور 7 سلام کا عمل آپ کو علم ہے آپ نے دوسرے روزے سے شروع کیا تھا، اور چھٹے روزے تک انشاءاللہ یہ چلے گا. لیکن ساتھ یہ جو نفل میں نے بتائے ہیں، یہ دونوں نفل بہت کمال نفل، انسان کو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، مشکلوں سے بچاتے ہیں، ناکامیوں سے بچاتے ہیں. اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دیں گے کہ مولا میں تو کچھ نہیں، نہ میں سنی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہوں اے دکھ سنو ہر دم روسی،
روندی ہی مر جاواں ہوں۔ اللہ کو اللہ کے کلام کا واسطہ دے، بڑا شہنشاہ کریم ہے، قبول کرتا ہے۔ سوچیں، رب ہو، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص ہو، تہجد کا وقت ہو، نفل ہوں، سجدے ہوں، اور پھر سحری کا وقت ہو، اور رمضان کی رات ہو جس میں ہر رات میں فرشتے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی لینے والا۔ آپ گمان کریں کہ قبولیت کا کوئی لمحہ ہے ایسا جو ہم سے قضا ہو جائے گا؟ سارے قبولیت کے لمحے ہم نے جمع کر کے اللہ کے سامنے فریاد رکھی ہے، انشاءاللہ کامیاب ہے، اور سارے کام بن جائیں گے، سب مسئلے حل ہو جائیں گے، سب ناکامیاں دور ہو جائیں گی، اور راحت، رحمت اور برکت اور عطا اور شفقت کے دروازے، اور انشاءاللہ قبولیت نہیں چھوڑیں گے۔ عمل ہم نہیں چھوڑیں گے، عمل نہیں چھوڑیں گے، اور اس عمل کو انشاءاللہ تعالی حیرت انگیز طور پہ توجہ سے کریں، دھیان سے کریں، یکسوئی سے کریں۔ جزاک اللہ۔